عدل و انصاف۔ کوئی شخص گوشہ نشیں ہو کر بیٹھ جائے تو اس کے لیے عدل و انصاف سے کام لینا نہایت آسان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کے سینکڑوں قبائل سے کام پڑتا تھا۔ یہ آپس میں ایک ایک کے دشمن تھے۔ ایک کے موافق فیصلہ کیا جاتا تو دوسرا دشمن بن جاتا۔ اسلام کی اشاعت کی غرض سے ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تالیف قلوب سے کام لینا پڑتا۔ ان سب مشکلات اور پیچیدگیوں پر بھی عدل و انصاف کا پلہ کبھی کسی طرف جھکنے نہ پایا۔ فتح مکہ کے بعد تمام عرب میں صرف طائف رہ گیا تھا جس نے گردن تسلیم خم نہیں کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، لیکن 15-20 روز کے بعد محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ صخر ایک رئیس تھے، ان کو یہ حال معلوم ہوا تو خود جا کر طائف کی حصار بندی کی اور اہل شہر کو اس قدر دبایا کہ بالآخر وہ مصالحت پر راضی ہو گئے۔ صخر نے بارگاہ نبوت میں اطلاع کی۔ مغیرہ بن شعبہ ثقفی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ صخر نے میری پھوپھی کو قبضے میں کر رکھا ہے۔ آپ نے صخر کو بلا بھیجا اور حکم دیا کہ مغیرہ کی پھوپھی کو ان کے گھر پہنچا دو۔ اس کے بعد بنو سلیم آئے کہ جس زمانے میں ہم کافر تھے صخر نے ہمارے چشمے پر قبضہ کر لیا تھا، اب ہم اسلام لائے، ہمارا چشمہ ہم کو واپس دلایا جائے۔ آپ نے صخر کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ جب کوئی قوم اسلام قبول کرتی ہے تو اپنے جان و مال کی مالک ہو جاتی ہے، اس لیے ان کو چشمہ دے دو۔ صخر کو منظور کرنا پڑا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صخر نے دونوں حکم منظور کیے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر شرم سے سرخی آ گئی کہ صخر کو دونوں معاملوں میں شکست ہوئی اور فتح طائف کا ان کو کوئی صلہ نہ ملا۔ ایک دفعہ ایک عورت نے جو خاندان مخزوم سے تھی چوری کی۔ قریش کی عزت کے لحاظ سے لوگ چاہتے تھے کہ سزا سے بچ جائے اور معاملہ دب جائے۔ حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب خاص تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ سفارش کیجئے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی کی درخواست کی۔ آپ نے غضب آلود ہو کر فرمایا کہ بنی اسرائیل اسی بدولت تباہ ہوئے کہ وہ غربا پر حج جاری کرتے اور عمرہ سے درگزر کرتے تھے۔ خیبر کے یہودیوں سے جب صلح ہو کر وہاں کی زمین مجاہدین میں تقسیم کر دی گئی تو عبداللہ بن سہل ایک دفعہ کھجوروں کی بٹائی کے لیے گئے۔ مہیسہ ان کے چچیرے بھائی بھی ساتھ تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ گلی میں جا رہے تھے کہ کسی نے ان کو قتل کر کے لاش ایک گڑھے میں ڈال دی۔ مہیسہ نے آ کر رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر استغاثہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم قسم کھا سکتے ہو کہ یہودیوں نے ان کا قتل کیا؟ بولے میں نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا تو یہود سے حلف لیا جائے۔ بولے حضرت یہودیوں کی قسم کا اعتبار کیا، یہ 100 دفعہ جھوٹی قسم کھا لیں گے۔ خیبر میں یہود کے سوا اور کوئی قوم آباد نہ تھی۔ یہ یقینی تھا کہ یہودیوں نے ہی عبداللہ بن سہل کو قتل کیا ہے، تاہم چونکہ عینی شہادت موجود نہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے تعرض نہیں فرمایا اور خون بہا کے 100 اونٹ بیت المال سے دلوائے۔ طارق محاربی کا بیان ہے کہ جب اسلام عرب میں پھیلنا شروع ہوا تو ہم چند آدمی ربضہ سے نکلے اور مدینہ کو روانہ ہوئے۔ شہر کے قریب پہنچ کر مقام کیا۔ زنانی سواری بھی ساتھ تھی۔ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صاحب سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور السلام علیک کی۔ ہم نے سلام کا جواب دیا۔ ہمارے ساتھ سرخی رنگ کا اونٹ تھا۔ اس کی قیمت پوچھی، ہم نے جواب دیا اتنی کھجوریں۔ انہوں نے کچھ مول تول نہیں کیا اور وہی قیمت منظور کر لی۔ پھر اونٹ کی مہار پکڑ کر شہر کی طرف بڑھے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے تو سب کو خیال آیا کہ دام رہ گئے اور ہم لوگ ان کو پہچانتے نہیں۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو ملزم ٹھہرانا شروع کیا۔ محمل نشیں خاتون نے کہا مطمئن رہو، ہم نے کسی شخص کا چہرہ اس قدر 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن نہیں دیکھا، یعنی ایسا شخص دغا نہ کرے گا۔ رات ہوئی تو ایک شخص آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے کھانا اور کھجوریں بھیجی ہیں۔ دوسرے دن صبح کو ہم لوگ مدینہ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے۔ ہم لوگوں کو دیکھ کر ایک انصاری نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ، یہ لوگ بنو سولبہ کے قبیلے سے ہیں اور ان کے مورث نے ہمارے خاندان کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اس کے بدلے میں ان کا ایک آدمی قتل کرا دیجئے۔ آپ نے فرمایا باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔
سرق رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے۔ انہوں نے ایک بدو سے ایک اونٹ مول لیا لیکن قیمت ادا نہ ہو سکی۔ بدو ان کو پکڑ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گیا اور واقعہ بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ قیمت ادا کر دو۔ انہوں نے ناداری کا عذر کیا۔ آپ نے بدو سے کہا بازار میں جا کر ان کو فروخت کر لو۔ بدو ان کو بازار میں لے گیا۔ ایک صاحب نے دام دے کر بدو سے خریدا اور آزاد کر دیا۔ ابو حدر اسلمی رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جن پر ایک یہودی کا قرض آتا تھا اور ان کے پاس بدن پر جو کپڑے تھے اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی مہم کا ارادہ کر رہے تھے۔ ابو حدر نے یہودی سے کچھ مہلت طلب کی لیکن وہ نہ مانا اور ان کو پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا قرض ادا کر دو۔ انہوں نے عذر کیا۔ آپ نے پھر فرمایا۔ انہوں نے پھر یہی جواب دیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، غزوہ خیبر قریب ہے، شاید وہاں سے واپسی پر کچھ ہاتھ آئے تو میں اس کو ادا کر دوں۔ آپ نے پھر یہی حکم دیا کہ فوراً ادا کرو۔ آخر اپنا تہبند اس یہودی کو قرضے میں نظر کیا اور سر پر جو امامہ بندھا تھا اس کو کھول کر کمر سے لپیٹ لیا۔ اس عدل و انصاف کا یہ اثر تھا کہ مسلمان ایک طرف، یہود بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید ترین دشمن تھے، اپنے مقدمات آپ ہی کی بارگاہ عدالت میں لاتے تھے اور ان کی شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس واقعے کا مصرع ذکر ہے۔ اسلام سے پہلے یہودیان بنو نذیر و قریظہ میں عزت شرافت کی عجیب و غریب حد قائم تھی۔ کوئی قرضی اگر کسی نذیری کو قتل کرتا تو قصاص میں وہ مارا جاتا تھا، لیکن اگر کوئی قرضی کسی نذیری کے ہاتھ سے مارا جاتا تو اس کے خون کی قیمت 100 بار شتر چوہارا تھی۔ اسلام میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو بنو قریظہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً تورات کے آئین کے مطابق النفس بالنفس کے حکم سے دونوں قبیلوں میں برابر کا قصاص جاری کر دیا۔ عدل و انصاف کا سب سے نازک پہلو یہ ہے کہ خود اپنے مقابلے میں بھی حق کا رشتہ چھوٹنے نہ پائے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ لوگوں کا گرد و پیش ہجوم تھا۔ ایک شخص آ کر منہ کے بل آپ پر لد گیا۔ دست مبارک میں پتلی لکڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ٹہوکا دیا۔ اتفاق سے لکڑی کا سرا اس کے منہ میں لگ گیا اور خراش آ گئی۔ فرمایا مجھ سے انتقام لے لو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا۔ مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مجمع میں اعلان کیا کہ اگر میرے ذمے کسی کا قرض آتا ہو، اگر میں نے کسی کی جان و مال یا آبرو کو صدمہ پہنچایا ہو تو میری جان و مال اور آبرو حاضر ہے، اسی دنیا میں وہ انتقام لے لے۔ مجمع میں سناٹا تھا۔ صرف ایک شخص نے چند درہم کا دعویٰ کیا جو دلوا دیے گئے۔ جود و سخا۔ جود و سخا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کا لفظ نہیں فرمایا۔ میں تو صرف دینے بانٹنے والا اور خازن ہوں اور دیتا اللہ ہے۔ بخاری۔ ایک دفعہ ایک شخص خدمت اقدس میں آیا اور دیکھا کہ دور تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکریوں کا ریوڑ پھیلا ہوا ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی اور آپ نے سب کی سب دے دی۔ اس نے اپنے قبیلے میں جا کر کہا کہ اسلام قبول کر لو، محمد ایسے فیاض ہیں کہ مفلس ہو جانے کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے کچھ مانگا۔ آپ نے فرمایا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، تم میرے ساتھ آؤ۔ حضرت عمر بھی ساتھ تھے۔ عرض کی کہ آپ کے پاس کچھ موجود نہیں تو آپ پر کیا ذمہ داری ہے؟ ایک اور صاحب حاضر تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دیے جائیے اور عرش والے خدا سے نہ ڈریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرتے بشاشت سے مسکرا دیے۔ عام فیاضی کا یہ حال تھا کہ جو شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ سرمایہ موجود ہوتا تو اس کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتے، ورنہ وعدہ فرماتے۔ اس معمول کی بنا پر لوگ اس قدر دلیر ہو گئے تھے کہ ایک مرتبہ عین اقامت نماز کے وقت ایک بدو آیا اور آپ کا دامن پکڑ کر کہا کہ میری ایک معمولی سی حاجت باقی رہ گئی ہے، خوف ہے کہ میں اس کو بھول نہ جاؤں، اس کو پورا کر دیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ تشریف لے گئے اور اس کی حاجت برآری کر کے آئے تو نماز پڑھی۔
بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ایک شخص سے ایک چیز خریدتے، قیمت چکا دینے کے بعد پھر وہ چیز اس کو بطور عطیہ کے عنایت فرماتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک اونٹ خریدا اور پھر اسی وقت اس کو عبداللہ بن عمر کو دے دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی اسی قسم کا واقعہ مذکور ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں معمولی سے معمولی چیز بھی تنہا نہ کھاتے بلکہ تمام صحابہ کو شریک فرماتے تھے۔ کسی غزوے میں 130 صحابہ ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکری خرید کر ذبح کروائی اور کلیجی کے بھوننے کا حکم دیا۔ وہ تیار ہوئی تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو تقسیم فرمائی۔ جو لوگ موجود نہ تھے ان کا حصہ الگ محفوظ رکھا۔ جو چیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی جب تک صرف نہ ہو جاتی آپ کو چین نہ آتا، بے قراری سی رہتی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو چہرہ متغیر تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ خیر ہے؟ فرمایا کل جو 7 دینار آئے تھے شام ہو گئی اور وہ بستر پر پڑے رہ گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شب کو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر اگر احد کا پہاڑ میرے لیے سونا ہو جائے تو میں کبھی یہ پسند نہ کروں گا کہ 3 راتیں گزر جائیں اور وہ میرے پاس 1 دینار بھی رہ جائے، لیکن ہاں وہ دینار جس کو میں ادائے قرض کے لیے چھوڑ دوں۔ اکثر یہاں تک معمول تھا کہ گھر میں نقد کی قسم سے کوئی چیز موجود ہوتی تو جب تک کل خیرات نہ کر دی جاتی گھر میں آرام نہ فرماتے۔ رئیس فدق نے ایک دفعہ 4 اونٹ پر غلہ بار کر کے خدمت نبوی میں بھیجا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بازار میں غلہ فروخت کر کے ایک یہودی کا قرض تھا وہ ادا کیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر اطلاع کی۔ آپ نے پوچھا کچھ بچ تو نہیں رہا؟ بولے ہاں کچھ بچ بھی رہا۔ فرمایا کہ جب تک کچھ باقی رہے گا میں گھر نہیں جا سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا میں کیا کروں کوئی سائل نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں رات بسر کی۔ دوسرے دن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ خدا نے آپ کو سبق دوش کر دیا، یعنی جو کچھ تھا وہ بھی تقسیم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا اور اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔ اسی طرح ایک بار عصر کی نماز پڑھ کر خلاف معمول فوراً گھر کے اندر تشریف لے گئے اور پھر فوراً نکل آئے۔ لوگوں کو تعجب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ کو نماز میں خیال آیا تھا کہ کچھ سونا گھر میں پڑا رہ گیا ہے، گمان ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے اور وہ گھر میں پڑا رہ جائے، اس لیے جا کر اس کو خیرات کر دینے کو کہہ آیا۔ غزوہ حنین میں جو کچھ ملا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو خیرات فرما کر واپس آ رہے تھے۔ راہ میں بدوؤں کو خبر لگی کہ ادھر سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہونے والا ہے۔ آس پاس سے دوڑ کر آئے اور لپٹ گئے کہ ہمیں بھی کچھ عنایت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اژدہام سے گھبرا کر ایک درخت کی آڑ میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ردائے مبارک تھام لی۔ بالآخر اس کشاکش میں جس میں اتھر سے چادر اتر کر ان کے ہاتھ میں رہ گئی۔ فیاض عالم نے کہا میری چادر دے دو، خدا کی قسم اگر ان جنگلی درختوں کے برابر بھی اونٹ میرے پاس ہوتے تو میں تم کو دے دیتا اور پھر مجھ کو بخیل نہ پاتے، نہ دروغ گو نہ نامر۔ لوگوں کو عام حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمے قرض چھوڑ جائے تو مجھے اطلاع دو، میں اس کو ادا کر دوں گا، اور جو ترکہ چھوڑ جائے وہ وارثوں کا حق ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ ایک بدو آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کا گوشہ زور سے کھینچ کر بولا محمد یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا، ایک بار شتر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اونٹ کو جو اور کھجوروں سے لدوا دیا۔ ایک دفعہ بحرین سے خراج آیا اور اس قدر کثیر رقم تھی کہ اس سے پہلے کبھی دارالاسلام میں نہیں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو صحن مسجد میں ڈلوا دو۔ اس کے بعد جب آپ مسجد میں تشریف لائے تو اس پر مڑ کر بھی نظر نہ ڈالی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تقسیم شروع کی، جو سامنے آتا اس کو دیتے چلے جاتے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جو غزوہ بدر کے بعد دولت مند نہیں رہے تھے، اتنا دیا کہ اٹھ کر چل نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح اور لوگوں کو بھی عنایت فرماتے جاتے تھے، جب کچھ نہ رہا تو کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسلام میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آزاد شدہ غلام مر جائے تو اس کا ترکہ اس کے آقا کو ملتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی قسم کا ایک غلام مر گیا۔ لوگ اس کا متروکہ سامان اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کوئی اس کے یہاں ہم وطن ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ تمام چیزیں اسی کے حوالے کر دو۔
ایک دفعہ چند انصار نے آپ سے کچھ مانگا، آپ نے دے دیا، پھر مانگا، پھر دیا، پھر جب تک رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، لیکن وہ باوجود اس کے حاضر ہوئے اور درخواست کی، فرمایا میرے پاس جو کچھ ہے میں اس کو تم سے بچا کر نہیں رکھوں گا۔ ایثار، آپ کے اخلاق و عادات میں جو وصف سب سے زیادہ نمایاں اور جس کا اثر ہر موقع پر نظر آتا تھا وہ ایثار تھا۔ اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی، اور ان میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اس قدر عزیز تھیں کہ جب آتی فرط محبت سے کھڑے ہو جاتے، پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ تاہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اسرت اور تنگ دستی کا یہ حال تھا کہ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی، خود چکی پیستیں اور خود ہی پانی کی مشک بھر لاتیں۔ چکی پیستے پیستے ہتھیلیاں گھس گئی تھیں اور مشک کے اثر سے سینے پر نیل پڑ گئے تھے۔ ایک دن خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، خود تو پاس حیا سے عرض نہ کر سکیں، جناب امیر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف سے یہ حال عرض کیا اور درخواست کی کہ فلاں غزوے میں جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے ایک کنیز مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اصحاب صفہ کا انتظام نہیں ہوا اور جب تک ان کا بندوبست نہ ہو لے میں اور طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادیاں اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہن خدمت اقدس میں گئیں اور اپنے افلاس و تنگ دستی کی شکایت کر کے عرض کی کہ اب کے غزوے میں جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے ایک دو ہم کو مل جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدر کے یتیم تم سے پہلے درخواست کر چکے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی امر کی درخواست کی، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تم کو دوں اور اہل صفہ کو اس حال میں چھوڑ دوں کہ وہ بھوک سے اپنے پیٹ لپیٹتے پھریں۔ ایک دفعہ ایک عورت نے ایک چادر لا کے پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت تھی، آپ نے لے لی۔ ایک صاحب حاضر خدمت تھے، انہوں نے کہا کیا اچھی چادر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتار کر ان کو دے دی۔ جب اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں نے ان کو ملامت کی کہ تم جانتے ہو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر کی ضرورت تھی، یہ بھی جانتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا سوال رد نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا ہاں، لیکن میں نے تو برکت کے لیے لی ہے کہ مجھ کو اسی چادر کا کفن دیا جائے۔ زہد و قناعت کے عنوان سے جو واقعات لکھے گئے ہیں ان سے ظاہر ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس اسرت اور تنگ دستی میں بسر فرماتے تھے۔ 3 ہجری کے بعد بہت فتوحات کو وسعت حاصل ہوئی، عرب میں باغات سب سے بڑھ کر جائیداد تھی۔ 3 ہجری میں یہودیان بنو نذیر میں سے مخریق نامی ایک شخص نے اپنے 7 باغ مشیب، سانکہ، دلال، حسینی، برقہ، مشربہ ام ابراہیم مرتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصیت کر دیے۔ آپ نے سب کو خیرات کر دیا، یعنی وہ خدا کی راہ میں وقف تھے، جو کچھ پیدا ہوتا تھا وہ غربا اور مساکین کو دے دیا جاتا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے شادی کی، سامان ولیمہ کے لیے گھر میں کچھ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ۔ وہ گئے اور جا کر لے آئے، حالانکہ کاشانہ نبوت میں اس ذخیرے کے سوا شام کے کھانے کو کچھ نہ تھا۔ ایک دفعہ ایک غفاری آ کر مہمان ہوا، رات کو کھانے کے لیے صرف بکری کا دودھ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نظر کر دیا۔ یہ تمام رات خانہ نبوی میں فاقے سے گزری، حالانکہ اس سے پہلی شب میں بھی یہاں فاقہ ہی تھا۔ مہمان نوازی، عرب کے مختلف اطراف اور صوبوں سے جوک در جوک لوگ بارگاہ نبوی میں آتے تھے۔ رملہ رضی اللہ عنہا ایک صحابیہ تھیں، ان کا گھر دارالضیوف تھا، یہیں لوگ مہمان اترتے تھے۔ ام شریک رضی اللہ عنہا جو ایک دولت مند اور فیاض انصاریہ تھیں، ان کا گھر بھی گویا ایک مہمان خانہ تھا۔ مخصوص لوگ مسجد نبوی میں اتارے جاتے تھے، چنانچہ وفد ثقیف یہیں اترا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس ان مہمانوں کی خاطرداری اور تواضع فرماتے تھے۔ یوں بھی جو لوگ حاضر ہوتے تھے بغیر کچھ کھائے پیے واپس نہ آتے تھے۔ فیاضی میں کافر و مسلمان کا امتیاز نہ تھا، مشرک و کافر سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہوتے اور آپ یکساں ان کی مہمان نوازی کرتے۔ جب اہل حبشہ کا وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاں ان کو مہمان اتارا اور خود بنفس نفیس ان کی خدمت کی۔ ایک دفعہ ایک کافر مہمان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بکری کا دودھ اسے پلایا، وہ سارے کا سارا پی گیا۔
آپ نے دوسری بکری منگوائی، وہ بھی کافی نہ ہوئی، غرض 7 بکریوں تک نوبت آئی، جب تک وہ سیر نہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلاتے گئے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود رہتا وہ ان کی نظر ہو جاتا اور تمام اہل و عیال فاقہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے مہمانوں کی خبرگیری کرتے تھے۔ اصحاب صفا کا تھا، وہ مسلمانوں کے مہمان عام تھے، لیکن ان کو زیادہ تر خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہونے کا شرف حاصل ہوتا۔ ایک بار آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ ان میں سے 3 آدمیوں کو، اور جن کے پاس 4 آدمیوں کا کھانا ہو وہ ان میں سے 5 آدمیوں کو ساتھ لے جائے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 آدمیوں کو ساتھ لائے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 آدمیوں کو ہمراہ لے گئے۔ اصحاب صفا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے فکر و فاقہ کی داستان نہایت دردانگیز طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز شدت گرسنگی کی حالت میں گزرگاہ عام پر بیٹھ گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ راستے سے گزرے تو میں نے بطور حسن طلب کہ ان سے قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی، لیکن وہ گزر گئے اور میری حالت کی طرف توجہ نہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا اور وہی نتیجہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ مجھ کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا میرے ساتھ آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں پہنچے تو دودھ کا ایک پیالہ نظر آیا۔ آپ نے دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ کسی نے ہدیتاً بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اصحاب صفا کو بلا لاؤ۔ میں ان کو بلا لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو دودھ کا پیالہ دیا کہ سب کو تقسیم کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک پیالہ اس قدر بھاری تھا کہ اس کو 4 آدمی اٹھا سکتے تھے۔ جب دوپہر ہوتی تو وہ پیالہ آتا اور اصحاب صفا اس کے گرد بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ جب زیادہ مجمع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکڑوں بیٹھنا پڑتا کہ لوگوں کے لیے جگہ نکل آئے۔ مقداد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں اور میرے 2 رفیق اس قدر تنگ دست تھے کہ بھوک سے بینائی جاتی رہی۔ ہم لوگوں نے اپنے تکفل کی درخواست کی لیکن کسی نے منظور نہیں کی۔ آخر ہم لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ دولت خانے میں لے گئے اور 3 بکریوں کو دکھا کر فرمایا کہ ان کا دودھ پیا کرو۔ چنانچہ ہم میں سے ہر شخص دودھ دو کر اپنا اپنا حصہ پی لیا کرتا تھا۔ ایک دن اصحاب صفا کو لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے اور فرمایا کھانے کو جو کچھ ہو لاؤ۔ چونی کا پکا ہوا کھانا سامنے لا کر رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کی کوئی اور چیز طلب کی تو چھوارے کا حریرہ پیش ہوا۔ اس کے بعد بڑے پیالے میں دودھ حاضر کیا گیا اور یہی سامان مہمانی کی آخری قسط تھی۔ گداگری اور سوال سے نفرت۔ باوجود اس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابر کرم ہر وقت برستا رہتا تھا، تاہم کسی کا بے ضرورت شدید سوال کرنا آپ پر سخت گراں ہوتا تھا۔ ارشاد فرماتے کہ اگر کوئی شخص لکڑی کا گٹھ پیٹھ پر لاد لائے اور بیچ کر اپنی آبرو بچائے تو اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔ ایک دفعہ ایک انصاری آئے اور کچھ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ بولے کہ بس ایک بچھونا ہے جس کا کچھ حصہ اوڑھ لیتا ہوں اور کچھ بچھا لیتا ہوں، اور ایک پانی کا پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں چیزیں منگوائیں، پھر فرمایا یہ چیزیں کون خریدتا ہے؟ ایک شخص نے 1 درہم لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی دام لگاتا ہے؟ ایک صاحب نے 1 کے 2 کر دیے۔ آپ نے دونوں چیزیں دے دیں اور درہم انصاری کو دیے کہ 1 درہم کا کھانا خرید کر گھر میں دے آؤ اور دوسرے سے کلہاڑی خریدو اور جنگل سے لکڑیاں لا کے شہر میں بیچو۔ 15 دن کے بعد وہ حاضر خدمت ہوئے۔ 15 دن کے بعد وہ خدمت اقدس میں آئے تو 10 درہم ان کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ اس نے کچھ کپڑا خریدا، کچھ غلہ مول لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اچھا ہے یا یہ کہ قیامت میں چہرے پر گدائی کا داغ لگا کر جاتے۔ ایک دفعہ چند انصاری آئے اور سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمایا۔ پھر جب تک کچھ رہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست رد نہیں فرمائی۔ جب کچھ نہیں رہا تو آپ نے فرمایا میرے پاس جب تک رہے گا تم سے بچا کر اس کو نہیں رکھوں گا، لیکن جو شخص اللہ سے دعا مانگے کہ وہ اس کو سوال و گداگری کی ذلت سے بچائے تو وہ اس کو بچا دیتا ہے، اور جو خدا سے غنا کا طالب ہوتا ہے وہ اس کو غنا مرحمت فرماتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اس کو صابر بنا دیتا ہے، اور صبر سے کوئی بہتر اور وسیع تر دولت کسی کو نہیں دی گئی۔ حکیم رضی اللہ عنہ بن حزام فتح مکہ میں اسلام لائے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے آپ سے کچھ طلب فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمایا۔ کچھ دن بعد پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو دیا۔ تیسری دفعہ پھر درخواست کیا، پھر کچھ مرحمت فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا، اے حکیم، یہ دولت سبز و شیریں ہے، جو استغنا کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے اس کو برکت ملتی ہے، اور جو حرص و طمع کے ساتھ اس کو حاصل کرتا ہے وہ اس سے محروم رہتا ہے، اور اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کھاتا چلا جاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، دست بالا دست زیریں سے بہتر ہے۔ حکیم رضی اللہ عنہ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کا یہ اثر ہوا کہ جب تک زندہ رہے کبھی کسی سے کوئی معمولی چیز بھی نہیں مانگی۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقات کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ دو صحاب آ کر شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ تن و مند اور ہاتھ پاؤں کے درست معلوم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں اس میں سے دے سکتا ہوں، لیکن غنی اور تندرست کام کرنے کے لائق لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ قبیصہ نام ایک صاحب تھے، وہ مقروض ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو اپنی حاجت عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے قبیصہ، سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا صرف 3 شخصوں کو روا ہے۔ ایک اس شخص کو جو قرض سے زیر بار ہو، وہ مانگ سکتا ہے، لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو رک جانا چاہیے۔ دوسرے اس شخص کو جس پر کوئی ایسی ناگہانی مصیبت آ گئی جس نے اس کے تمام مالی سرمایہ کو برباد کیا، اس کو اس وقت تک مانگنا جائز ہے جب تک کہ اس کی حالت کسی قدر درست نہ ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جو مبتلا فاقہ ہو اور محلے کے 3 معتبر آدمی گواہی دیں کہ ہاں اس کو فاقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی کچھ مانگ کر کھاتا ہے وہ حرام کھاتا ہے۔ صدقے سے پرہیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اور اپنے خاندان کے لیے صدقہ و زکوٰۃ لینے کو سخت موجب ننگ و عار سمجھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں گھر میں آتا ہوں تو کبھی کبھی اپنے بستر پر کھجور پاتا ہوں، جی میں آتا ہے کہ اٹھا کے منہ میں ڈال لوں، پھر خیال ہوتا ہے کہ کہیں صدقے کی کھجور نہ ہو، اس لیے ڈال دیتا ہوں۔ ایک دفعہ راستے میں ایک کھجور ہاتھ آ گئی، فرمایا اگر صدقے کا شبہ نہ ہوتا تو میں اس کو کھا جاتا۔ ایک بار امام حسن رضی اللہ عنہ نے صدقہ کی کھجوروں میں سے منہ میں ایک کھجور ڈال لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈانٹ کر کہا، کیا تمہیں یہ خبر نہیں کہ ہمارا خاندان صدقہ نہیں کھاتا؟ پھر منہ سے اگلوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب کوئی شخص کوئی چیز لے کر آتا تو دریافت فرماتے کہ ہدیہ ہے یا صدقہ۔ اگر ہدیہ کہتا تو قبول فرماتے، اور اگر یہ کہتا کہ صدقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ روک لیتے اور دوسرے صاحبوں کو عنایت فرما دیتے۔ ہدایہ اور تحفے قبول کرنا۔ دوست و احباب کے ہدایہ اور تحفے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرماتے تھے، بلکہ آپ نے اس کو زیادہ محبت کا بہترین ذریعہ فرمایا ہے۔ باہم ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجو تو باہم محبت ہوگی۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم عموماً کچھ نہ کچھ روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر بھیجا کرتے تھے، اور خصوصیت کے ساتھ اس دن بھیجتے تھے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ میں قیام پذیر تھے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی تو آپ دریافت فرماتے تھے کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ۔ اگر ہدیہ ہوتا تو قبول فرماتے، ورنہ احتجاج کرتے۔ ایک دفعہ ایک عورت نے ایک چادر خدمت اقدس میں پیش، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے لی۔ اسی طرح ایک صاحب نے مانگ لی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عنایت کر دی۔ آس پاس کے ملوک و سلاطین بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے بھیجا کرتے تھے۔ حدود شام کے ایک رئیس نے ایک سفید خچر تحفہ دیا تھا۔ عزیز مصر نے بھی ایک خچر مصر سے بھیجا تھا۔ ایک امیر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موزے بھیجے تھے۔ ایک دفعہ قصر روم سے آپ کی خدمت میں ایک پوستین بھیجی جس میں دیبا کی سنجاف لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ دیر کے لیے پہن لی، پھر اتار کر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی کے پاس بھیج دی۔ وہ پہن کر خدمت اقدس میں آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس لیے نہیں بھیجی کہ تم خود پہنو۔ عرض کی پھر کیا کروں؟ ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی نجاشی کو بھیج دو۔ حضرت جعفر ایک مدت تک یعنی فتح خیبر تک حبش میں رہے تھے، اور نجاشی نے انہی سے اسلام کی تعلیم پائی تھی۔ ہدایہ اور تحفے دینا۔ جن لوگوں کے ہدایہ اور تحفے قبول فرماتے تھے ان کو ان کا صلہ بھی ضرور عطا فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا معاوضہ دیتے تھے۔
یمن کا مشہور بادشاہ ذی یزن، جس نے حبشی حکومت مٹا کر ایران کے زیر اثر عربی حکومت قائم کی تھی، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قیمتی حلہ بھیجا جس کو اس نے 23 اونٹوں کے بدلے میں خریدا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا اور پھر اس کو ایک حلہ بھیجا جو 20 سے کچھ زیادہ اونٹ دے کر خریدا گیا تھا۔ ایک دفعہ قبیلہ بنی فزارہ کے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً ایک اونٹنی پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا صلہ دیا تو وہ سخت ناراض ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر خطاب عام کیا اور فرمایا کہ لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہو اور میں بقدر استطاعت اس کا صلہ دیتا ہوں تو ناراض ہوتے ہو۔ آئندہ قریش، انصار، ثقیف اور دوس کے سوا کسی دوسرے قبیلے کا ہدیہ نہیں قبول کروں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جن کے مکان میں آپ 6 مہینے تک فروکش رہے تھے، آپ اکثر ان کو بچا ہوا کھانا بھیجا کرتے، ہمسایوں اور پڑوسیوں کے گھروں میں بھی تحفے بھیجتے تھے۔ اصحاب صفہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفوں سے مشرف ہوا کرتے تھے۔ عدم قبول احسان۔ کبھی کسی کا احسان گوارا نہ فرماتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر جانثار کون ہو سکتا تھا؟ تاہم ہجرت کے وقت جب انہوں نے سواری کے لیے ناکہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت ادا کی۔ مدینہ میں مسجد کے لیے جو زمین درکار تھی، مالکان زمین نے مفت نظر کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیمت دے کر لی۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں ہم سفر تھے۔ عبداللہ بن عمر کی سواری کا اونٹ سرکش تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناکے سے آگے نکل جاتا تھا۔ عبداللہ بن عمر روکتے تھے لیکن وہ قابو میں نہ آتا تھا۔ حضرت عمر بار بار عبداللہ بن عمر کو ڈانٹتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ اونٹ میرے ہاتھ بیچ ڈالو۔ انہوں نے کہا کہ نظر ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، دام لو۔ انہوں نے دوبارہ عرض کی کہ یوں ہی حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کیا۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دام لینے منظور کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرید کر عبداللہ بن عمر کو دے دیا کہ اب یہ تمہارا ہے۔